ایک بہت ہی عجیب منظر فرض کریں، یعنی ایک انتہائی معزز اور برصغیر کا مانا ہوا عالم ایک دروازے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہوا ہے، صحیح، اور باہر اس کی قوم کے سردار اور معززین اس کے حق میں قصیدے پڑھ رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص تو ہمارا آقا ہے، ہمارا سب سے بڑا ذہن ہے. بالکل. اور ٹھیک 1 منٹ بعد وہ عالم دروازے سے باہر آتا ہے اور ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتا ہے جو ان کے روایتی عقیدے سے بالکل ٹکراتی ہے. اور پھر وہی بھیڑ اپنا رخ بدل لیتی ہے. ایگزیکٹلی وہی بھیڑ جو 1 منٹ پہلے اسے اپنا سب سے بڑا فخر مان رہی تھی، اچانک اسے جھوٹا، جاہل اور بدترین شخص کہہ کے گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. یہ واقعی ایک بہت ڈرامیٹک مومنٹ ہے نا؟ اور پراسرار بات یہ نہیں کہ بھیڑ نے اپنا رخ بدلا، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس عالم نے یہ سب جانتے ہوئے خود اپنا یہ امتحان ڈیزائن کیا تھا. صحیح بات ہے. تو آج اس مطالعے میں ہم تاریخ کی چند قدیم اور مستند ترین کتابوں جیسے الاصابہ، اسد الغبا اور الاستیعاب، ان کے اوراق پلٹ کر ایک ایسی کہانی نکال رہے ہیں جو ظاہر میں تو صدیوں پرانی ہے. ہاں، ظاہر میں پرانی ہے، لیکن اس کے اندر موجود انسانی نفسیات، سچائی کی تلاش اور معاشرتی دباؤ کی جو کشمکش ہے وہ آج بھی اتنی ہی زندہ ہے. صحیح. تو آئیے اس تحقیق کے ہر پہلو کو کھول کر دیکھتے ہیں. ہم یثرب کے ایک عظیم یہودی عالم حسین بن سلام کی زندگی کا سفر ٹریس کریں گے. ایک ایسا سفر جہاں انہوں نے اپنی عمر بھر کی تحقیق کی خاطر اپنا رتبہ، عزت اور معاشرتی مقام سب کچھ داؤ پر لگا دیا. یہ واقعی ایک فیصلہ کن لمحہ تھا تاریخ کا، کیونکہ جب ہم ان تاریخی دستاویزات کا بہت غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز واضح نظر آتی ہے. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے نا، اپنا سٹیٹس. ایگزیکٹلی، اپنا معاشرتی سٹیٹس اور لوگوں میں اپنی مقبولیت. حسین بن سلام کی کہانی اس بات کا ایک ڈیپلی سائیکولوجیکل کیس سٹڈی ہے کہ جب ایک پختہ ذہن سچائی کو پا لیتا ہے تو وہ کس طرح اپنی گروپ آئیڈینٹی کی فکر کیے بغیر اسے تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے. اور دیکھیں، ہمارا مقصد آج کسی عقیدے کی تبلیغ کرنا نہیں ہے. بالکل نہیں، ہم صرف امپارشلی ان ٹیکسٹ کو دیکھ رہے ہیں. صحیح کہا. ہمارا کام ان قدیم حوالوں میں موجود اس انسانی تجربے اور ذہنی ساخت کو سمجھنا ہے جو حقیقت کی تلاش کے اسباب بنتی ہے. تو اس کہانی کی ابتدا میں اس ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو حسین بن سلام نے اپنے ارد گرد قائم کر رکھا تھا. یعنی ان سورسز کے مطابق اسلام کی یثرب، جسے بعد میں مدینہ کہا گیا، وہاں پہنچنے سے پہلے حسین کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی. بہت سٹرونگ تھی، بالکل. دینی اختلافات اپنی جگہ تھے، لیکن شہر کے تمام باشندے ان کی انتہائی عزت کرتے تھے. اور مجھے جو چیز ان حوالوں میں سب سے زیادہ سٹرائک کی، میں پڑھ رہی تھی تو مجھے حیرت ہوئی ان کی زندگی کا ٹھہراؤ اور ڈسپلن دیکھ کر. ہاں، ان کا روٹین بہت سیٹ تھا. ایگزیکٹلی. انہوں نے اپنے دن کو 3 مختلف حصوں میں بانٹا ہوا تھا. ایک حصہ سینیگوگ میں عبادت اور لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے. صحیح. دوسرا حصہ اپنے کھجوروں کے باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اور تیسرا حصہ تورات کے مطالعے اور غور و فکر کے لیے. اگر ہم اسے آج کی زبان میں دیکھیں تو یہ کسی بھی شخص کے لیے ایک ایبسولوٹ آئیڈیل ورک لائف بیلنس ہے. ایک مکمل لائف تھی. اسپریچول لائف، فائنینشیل انڈیپینڈنس، انٹلیکچوئل گروتھ، تینوں چیزیں پرفیکٹ ہارمنی میں تھیں، ہے نا؟ لیکن یہاں پر میرا سوال آتا ہے، جب ایک شخص اپنی عالمانہ اور دنیاوی زندگی میں اس قدر سیٹ تھا، یعنی سب کچھ پرفیکٹ چل رہا تھا، تو ایسی کون سی اندرونی بے چینی تھی جو اسے تورات کے صفحات میں مسلسل کچھ ڈھونڈنے پر مجبور کر رہی تھی؟ یہاں سب سے حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے، کیونکہ فطری بات ہے نا کہ انسان سٹیٹس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا جب سب ٹھیک ہو. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا تورات کا مطالعہ صرف روایتی نہیں تھا. زیادہ تر لوگ جو ریلیجس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں وہ ایک رسمی عبادت یا روٹین کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ان کا تعلق اپنے ٹیکسٹ سے بڑا تحقیقی تھا. اچھا. دستاویزات اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہیں کہ وہ تورات میں آخری نبی کی آمد، ان کی صفات اور ان کے یثرب ہجرت کرنے کی پیشگوئیاں بہت ڈیپلی انالائز کر رہے تھے. وہ صرف ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے تھے، وہ ایک ہسٹوریکل پیٹرن ڈھونڈ رہے تھے. یعنی وہ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح کلوز اکٹھے کر رہے تھے اپنے ٹیکسٹ میں سے. پریسائزلی.
یہ بے چینی دراصل ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کا نتیجہ تھی۔ جب ایک عالم واقعی حقیقت ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کا ظاہری ٹھہراؤ اور کمفرٹ اس کی روحانی تشناگی کو بجھا نہیں سکتا۔ صحیح۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ ایک پرسکون اور کامیاب عالم ہے جو اپنے باغ میں کام کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک ایسے گلوبل شفٹ کا انتظار کر رہے تھے جس کا ان کی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ سچائی کو اس کی آخری منزل تک لے جانا چاہتے تھے۔ اور پھر آخر کار وہ وقت آ گیا جس کا وہ صدیوں سے یا کم از کم اپنی پوری ہوشمندی کی زندگی سے انتظار کر رہے تھے، اور یہاں آ کر حقائق واقعی بہت دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ واقعی وقت گزرتا ہے اور نبی خبا کے مقام پر داخل ہوتے ہیں۔ الاصابہ کا حوالہ دیتا ہے کہ ایک منادی بآواز بلند آمد کا اعلان کرتا ہے، اور اس وقت منظر بڑا حیران کن ہے۔ ہاں، وہ درخت والا واقعہ۔ بالکل، ایک بے حد سنجیدہ عالم جس کا ہر کام ڈسپلن میں ہوتا ہے، وہ اپنے باغ میں ایک کھجور کے درخت کی چوٹی پر موجود ہیں۔ نیچے ان کی پھوپھی خالدہ بنت الحارث بیٹھی ہیں، اور جیسے ہی وہ اعلان سنتے ہیں وہ درخت کے اوپر سے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، اللہ اکبر! ایک دم سے جذبات کا اظہار۔ مطلب ایک سنجیدہ عالم کا اچانک یہ جذباتی آؤٹ برسٹ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ فیسینیٹنگ ان کی پھوپھی کا ریاکشن ہے۔ وہ ناراض ہو کر کہتی ہیں کہ اگر موسیٰ بن عمران واپس آتے تو تم اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتے۔ دیکھیں، یہ ریاکشن اپنے پس منظر میں بہت منطقی تھا۔ کیسے؟ ان کے نزدیک موسیٰ ان کے سب سے عظیم نبی اور ان کی گروپ آئیڈینٹی کا مرکز تھے۔ پھپھی کو لگا کہ کسی اجنبی کے آنے پر ایسی خوشی ان کی قدیم روایت کے خلاف ہے۔ اچھا، لیکن حسین کا جواب وہاں پر ایک بہت بڑا لاجیکل برج بناتا ہے دونوں بلیفز کے درمیان۔ وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ نبی دراصل موسیٰ کے بھائی ہی ہیں، انہی کے دین اور راستے پر ہیں اور انہی کا پیغام آگے لے کر آئے ہیں۔ صحیح۔ اس پر ان کی پھپھی سوال کرتی ہیں کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کے لیے آنے والے تھے؟ حسین تصدیق کرتے ہیں اور پھپھی کہتی ہیں پھر ٹھیک ہے۔ ہاں، اس چھوٹی سی انٹریکشن میں کتنی تیزی سے ان کی کوگنیٹو ڈسوننس ریزالو ہوئی ہے۔ انہوں نے نئے عقیدے کو ایک ایبسلیوٹ ڈسرپشن کے طور پر نہیں بلکہ ایک کنٹینیویشن کے طور پہ پیش کیا۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر سے جوڑ کر دیکھیں تو آپ نے ٹھیک پکڑا ہے۔ حسین بن سلام نے اس آمد کو کسی اجنبی فلسفی یا کسی نئے دین کی ایجاد کے طور پر بالکل نہیں لیا۔ ان کا علم پختہ تھا، اس لیے ان کو پہچاننے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا پڑا۔ ان کا جواب کہ یہ موسیٰ کے بھائی ہیں یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے نزدیک سچائی کا سرچشمہ بدلا نہیں تھا، صرف پیغمبر بدلا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھوپھی کا فوراً تسلیم کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب لاجک اور ٹیکسٹ کی سپورٹ کسی سچائی کو ملتی ہے اور وہ پرانی ٹروتھ کے ساتھ الائن کرتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کو لگا کہ ان کی لیگیسی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے فوراً بعد حسین درخت سے اترتے ہیں اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے سیدھا نبی سے ملنے جاتے ہیں۔ یہاں میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جب دو عظیم فکر رکھنے والے لوگ ملیں گے تو ضرور کوئی بہت پیچیدہ تھیولوجیکل بحث ہوگی، کوئی لمبی چوڑی ڈسکشن ہو، کوئی ڈیپ کاسمولوجیکل سوال پوچھے جائیں گے۔ لیکن اسد الغبا کے حوالے سے جب ہم ان کی اس پہلی ملاقات کو دیکھتے ہیں تو حسین کے کانوں میں جو پہلے الفاظ پڑتے ہیں وہ انتہائی عام فہم تھے۔ بہت سادہ الفاظ تھے۔ وہ الفاظ تھے، لوگوں صلہ رحمی کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھو، اس طرح تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ صحیح۔ ایک عالم جو زندگی بھر توریت کے پیچیدہ مسائل سالو کرتا رہا، وہ آ کر ملتی ہے چند بنیادی اخلاقی باتوں سے۔ پھر حسین ان کا چہرہ دیکھتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو نے ایک انٹلیکچوئل جائنٹ کو اتنا متاثر کر دیا۔ اس کی ایک بہت گہرائی میں چھپی ہوئی نفسیاتی اور روحانی وجہ ہے۔ جب ایک شخص صدیوں کے ٹیکسٹس کو کھنگالتا ہے نا تو وہ آخر میں کمپلیکس تھیریز نہیں بلکہ پیور ان اڈلٹریٹڈ سچائی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ حقیقت ہمیشہ سادہ ہوتی ہے اور اس کی اپیل اس کی سادگی میں ہی ہوتی ہے۔ ان الفاظ میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی انٹلیکچوئل ایروگنس نہیں تھا، یہ تعظیم، امن اور عبادت کا ایک بہت پریکٹیکل فارمولا تھا۔ پریکٹیکلٹی۔ اور حسین بن سلام کے چہرے کو پڑھنا بھی بہت اہم ہے،
ایک عالم کو متاثر کرنے کے لیے کسی چمتکار یا میریکل کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف اس کیریکٹر کی تصدیق چاہیے تھی جس کا اس نے مطالعہ کیا تھا۔ تعلیمات کی سادگی ان کی برسوں کی تحقیق کا فائنل کنفرمیشن تھی۔ واو! اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک اور پروسیس ہوتا ہے جو صرف فارمیلٹیز تک محدود نہیں تھا۔ نبی ان کا نام پوچھتے ہیں اور حسین بن سلام کو بدل کر ان کا نام عبداللہ بن سلام رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈاکیومنٹ پر نام بدل لیتے ہیں، لیکن یہاں یعنی یہ آئیڈینٹی کا ایک کمپلیٹ شفٹ لگتا ہے۔ یہ نام کا بدلنا کسی آفیشل پیپر کا معاملہ نہیں تھا، یہ ذاتی اور روحانی سطح پر نئی پہچان اپنانے کا ایکٹ تھا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، یہ ان کی اس تلاش کا مقصد تھا کہ وہ اب کسی مخصوص قبیلے، روایت یا سٹیٹس کے بندے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے الٹیمیٹ حقیقت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ نیا نام دراصل ایک نئے عہد کی علامت تھی۔ صحیح، اور سچ میں امتحان کا آغاز بھی اسی عہد کے بعد ہوتا ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ جسے ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں ان کی سوشولوجی اور ہیومن بیہیویئر کی گہری سمجھ کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ عبداللہ بن سلام گھر گئے، اپنی بیوی، اولاد اور پھپھی خالدہ سمیت سب کو اسلام کی دعوت دی اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ہاں، مگر انہوں نے ایک اسٹرکٹ تاکید کی کہ فی الحال اس راز کو اپنے لوگوں یعنی یہودی کمیونٹی سے چھپا کر رکھا جائے۔ صحیح، وہ جانتے تھے ان کے قوم کی نفسیات۔ ایگزیکٹلی۔ وہ واپس نبی کے پاس آتے ہیں اور انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ یہودی قوم بہت بہتان طراز ہے، ان کے ہاں کیریکٹر اساسینیشن عام ہے۔ پھر وہ ایک ایسی اسٹریٹجی پروپوز کرتے ہیں جو کسی ماسٹر مائنڈ سائیکالوجسٹ جیسی لگتی ہے۔ بالکل، ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔ ہاں، وہ مشورہ دیتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کی خبر عام کرنے سے پہلے یہودی سرداروں کو بلا کر ان سے میرے علمی اور معاشرتی مرتبے کے بارے میں پوچھا جائے، جبکہ میں ایک حجرے میں چھپا رہوں۔ تو نبی انہیں چھپا دیتے ہیں۔ سرداروں سے سوال ہوتا ہے، حسین بن سلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ فوراً اپنے باعث میں آ کر کہتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، آقا کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے لٹرلی ان کی ذہانت کے قصیدے پڑھ دیے۔ صحیح ہے، تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پھر نبی ایک ہائپوتھیٹیکل سوال پوچھتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو؟ اس پر ان کا ریاکشن تھا، خدا نہ کرے۔ اور ٹھیک اس وقت عبداللہ باہر آتے ہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور تورات کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور پھر بازی پلٹ جاتی ہے۔ بالکل وہی لوگ جو انہیں اپنا بیسٹ مائنڈ کہہ رہے تھے، انہوں نے فوراً انہیں جھوٹا، شریر اور جاہل کہہ کر ڈسمس کر دیا۔ مطلب what does this all mean؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کے ایکو چیمبرز یا کینسل کلچر کے فریم ورک میں رکھیں تو واضح سمجھ آتا ہے کہ گروپ سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے۔ بھیڑ کسی کی ذہنات کی قدر اس وقت تک کرتی ہے جب تک وہ ذہنات ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرے۔ یہی اس پورے واقعے کی سب سے بڑی سوشیولوجیکل ڈیپ ڈائیو ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عبداللہ بن سلام سماجیات کے بھی اتنے ہی ماہر تھے جتنے دینیات کے۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ لوگ بالعام سچائی کی نسبت اپنی گروپ لائلٹی اور عصبیت کو ترجیح دیتے ہیں۔ معاشرتی دباؤ اور گروپ آئیڈینٹی عام طور پر انسانی سمجھ کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر وہ سیدھا جا کر اعلان کر دیتے تو سردار شاید کہتے کہ ہمیں تو ہمیشہ سے پتا تھا کہ یہ شخص بے وقوف ہے، لیکن انہوں نے اس پلان کے ذریعے اس قوم کو انہی کے بیان میں پھنسا دیا۔ ہاں، ٹریپ کر دیا ایک طرح سے۔ بالکل، انہوں نے پہلے ان سے اپنی ذہانت اور کریڈیبلٹی کی تصدیق کروائی، اور اس کے فوراً بعد جب حقیقت پیش کی اور انہوں نے گالیاں دیں تو اس سے ان کی منافقت ایکسپوز ہو گئی۔ انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کی تعریف میرے تحقیق یا سچائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ میری ان سے وفاداری کی وجہ سے تھی۔ جب وفاداری ختم تو عزت بھی ختم۔ یعنی یہ کتنی سکیری حقیقت ہے۔ مطلب آپ کی ساری زندگی کی کمائی، آپ کی ریپوٹیشن، آپ کے دوست، آپ کا انفلوئنس، سب کچھ ایک سیکنڈ میں نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ سب ختم۔ لیکن مجھے جو چیز عبداللہ بن سلام کے کردار میں متاثر کرتی ہے وہ ان کی مینٹل ٹفنس ہے۔ انہیں اس کینسل کیے جانے کا انجام پہلے سے معلوم تھا اور انہوں نے اسے ولنگلی ایکسیپٹ کیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے بعد جو حوالہ جات الاستیاب اور باقی کتابوں میں ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس پورے واقعے کے بعد ان کے اندر سے دنیا کی محبت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ جب ان کا پچھلا معاشرتی سٹرکچر ٹوٹ گیا تو انہیں روحانی سطح پر کیا اجر ملا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے بہت کچھ کھویا تھا۔ حوالے بتاتے ہیں کہ انہیں زندگی میں ہی نبی سے جنت کی بشارت مل گئی تھی۔
ایک راوی ہیں قیس بن عباد جو بتاتے ہیں کہ مدینہ کی مسجد میں لوگ انہیں دیکھ کر رشک سے کہتے تھے کہ جسے جنتی شخص دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ جب قیس ان کے پاس اس کا سبب جاننے گئے تو عبداللہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور میں کہوں گی کہ یہ خواب ایک انتہائی پاورفل اور ویوڈ میٹافر ہے ان کی پوری سٹرگل کا۔ بالکل، خواب کی ڈیٹیل سنائیں۔ اس خواب کے سمبلز کو سمجھنا اس وقت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ خواب کچھ اس طرح تھا کہ کسی نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہیں بائیں راستے کو چھوڑ کر دائیں راستے پر چلنے کی ہدایت ہوئی۔ صحیح۔ چلتے ہوئے وہ ایک عظیم و شان سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس باغ کے عین درمیان ایک لوہے کا ستون تھا جو زمین سے شروع ہو کر آسمان تک جا رہا تھا، اور اس کی چوٹی پر ایک سونے کا حلقہ موجود تھا۔ عبداللہ کو اس پر چڑھنے کو کہا گیا لیکن وہ خود نہیں چڑھ پائے۔ پھر ایک خادم نے آ کر ان کی مدد کی، ان کے کپڑوں کو پیچھے سے پکڑا، جس کی مدد سے وہ اس ستون کے بالکل اوپر پہنچ گئے، اور انہوں نے اس سونے کے حلقے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اسی حالت میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا بات ہے! جب انہوں نے نبی کے سامنے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے تعبیر بتائی، بایاں راستہ جہنم تھا، دایاں راستہ جنت تھا، وہ باغ اسلام ہے، وہ لوہے کا ستون دین ہے، اور وہ سونے کا حلقہ دراصل عروہ وثقی یعنی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ نبی نے بشارت دی کہ عبداللہ مرتے دم تک اسی مضبوط کڑی پر قائم رہیں گے۔ صحیح۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ لوہے کا ستون اور سونے کا حلقہ، اس پورے ویژول سمبلزم کا ان کی حقیقی زندگی اور اس کینسل کلچر والے ایپیسوڈ سے کیا کنیکشن بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ سمبلزم سیدھا ان کی سیکریفائس سے جڑا ہوا ہے۔ لوہا اسٹرینتھ اور انوینسیبلٹی کی علامت ہے، اور سونا پیورٹی یعنی خالص پن کی۔ جب عبداللہ بن سلام نے اپنی کمیونٹی کا سہارا چھوڑا تو ان کے پیروں تلے زمین کھسکائی جا چکی تھی۔ معاشرتی پلرز جن پر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ ایسے میں انہیں روحانیت کا ایک ایسا لوہے کا ستون نصیب ہوا جو دنیا کی کسی مخالفت سے ہل نہیں سکتا۔ صحیح۔ جب ایک انسان حقیقت کے لیے اپنی سوشل کنفارمیٹی کی حفاظت چھوڑ دیتا ہے تو اسے ایسی عروہ وثقی ملتی ہے جو کمپلیٹلی انشیکیبل ہوتی ہے۔ اور وہ جو خادم نے مدد کی؟ ہاں، خادم کی مدد اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب نیت خالص ہو اور انسان سچائی کی راہ میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دے تو خداوندی مدد اس کے حال میں شامل ہو جاتی ہے، جو اسے معاشرے کی تنقید کے باوجود بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ ان کی انٹرنل ویلیڈیشن تھی جو ایکسٹرنل انویلیڈیشن پر بھاری پڑ گئی۔ یہ سفر واقعی بہت ڈیپلی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم ان قدیم حوالوں سے ملنے والی معلومات کا نچوڑ نکالیں تو یہ صرف ایک عالم کے دین بدلنے کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسے ذہن کی داستان ہے جس نے بغیر کسی تعصب کے احتیاط سے تحقیق کی۔ جب سچائی اسے ملی تو اس نے فلسفی کی پیچیدگیوں میں چھپنے کے بجائے اسے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ ایکو چیمبر جب ٹوٹے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اور آخر کار اپنی ذہنی آنیسٹی اور ثابت قدمی پر اس نے وہی اجر پایا جس کا وہ مستحق تھا۔ ایگزیکٹلی۔ ہماری آج کی اس نشست میں ہم نے ان تمام واقعات کو انہی تاریخی حوالوں کی روشنی میں اینالائز کیا ہے جو سورس مٹیریل میں فراہم تھے، تاکہ ہم ان اسباب اور سائیکالوجی کو ڈھونڈ سکیں جو صدیوں پہلے بھی اتنے ہی سچ تھے جتنے آج ہیں۔ اور اصل میں تحقیق کا مزہ بھی یہی ہے کہ ہم واقعات کو کسی ایک اینگل سے دیکھنے کے بجائے ان کے معاشرتی، نفسیاتی اور تھیولوجیکل میکینزمز کو سمجھیں۔ کیسے ایک عالم گروپ لائلٹی کی بجائے ٹروتھ لائلٹی کو چنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پیراڈائم شفٹ آتا ہے وہ سب کے لیے ایک عبرت آموز تجربہ بن جاتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس عظیم خواب کے اس سونے کے حلقے اور آج کی دنیا کے درمیان ایک پل بناتے ہیں۔ جب ایک تحقیق کے بعد سامنے آنے والی سچائی آپ کا پورا معاشرتی مقام، ساری عمر کی کمائی ہوئی عزت اور دوستوں کی حمایت کو ایک ہی پل میں چھین لینے کا خطرہ بن جائے تو اس وقت حقیقت پر ڈٹے رہنے کے لیے اس عروہ وثقی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب زمین کے سارے سہارے مخالف ہو جائیں تب صرف وہی کڑی بچا سکتی ہے جس کا کنیکشن سیدھا اوپر سے ہو۔ یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ایک آخری فکر انگیز سوال جو ہر طالب علم کو خود سے پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے
کیا زندگی میں حقیقت کی تلاش اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ اسے تسلیم کرنے کے بعد انجام پانے والی اس شدید اکیلے پن اور دشمنی کو برداشت کرنے کی ہمت؟ کیونکہ سچ تو شاید اکثر لوگوں کو سمجھ آ بھی جاتا ہو، لیکن کیا وہ سنجیدہ عالم کی طرح درخت کی چوٹی سے اپنی ساری بنی بنائی کمفرٹیبل زندگی کو چیلنج کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو واقعی غور و فکر کا متقاضی ہے۔